بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر وعافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 153 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ الحشر کی آیت نمبر 21 سے لے کر 24 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارا ہوتا، لو انزلنا اگر ہم نے اتارا ہوتا یہ قرآن کسی پہاڑ پر، رأيته تو تم اسے دیکھتے، خاشعا متصدعا من خشیت اللہ کہ وہ اللہ کے روب سے جھکا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ تاکہ وہ غور و فکر سے کام لیں۔ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، وہ اللہ وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، عالم الغیب والشہادتی وہ چھپی اور کھلی ہر بات کو جاننے والا ہے، وہ الرحمن الرحیم وہی ہے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ وہ اللہ وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، الملک القدوس جو بادشاہ ہے، تقدس کا مالک ہے، السلام سلامتی دینے والا ہے، المؤمن امن بخشنے والا ہے، المہیمن سب کا نگہبان ہے، العزیز بڑے اقتدار والا ہے، الجبار ہر خرابی کی اصلاح کرنے والا ہے، المتکبر بڑائی کا مالک ہے، سبحان اللہ عما یشرکون پاک ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، اللہ وہی ہے جو پیدا کرنے والا ہے، الخالق جو پیدا کرنے والا ہے، البارئ وجود میں لانے والا ہے، المصور صورت بنانے والا ہے، له الاسماء الحسنى اسی کے سب سے اچھے نام ہیں، یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، آسمانوں اور زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس کی تسبیح کرتی ہیں، جو وہی ہے، وهو العزیز الحکیم وہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ عزیز طلبہ، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی اور اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بندے ہیں اس کی ذمہ داری اور جواب دہی کو صاف صاف بیان کرتا ہے۔ اس کا فہم جو ہے، اس کی سمجھ جو ہے، اگر پہاڑ جیسی عظیم مخلوق کو نصیب ہوتی اور اسے معلوم ہو جاتا کہ اس کو رب کے سامنے جواب دہی کرنی ہے، رب کے سامنے جواب دینا ہے، تو وہ بھی خوف سے کانپ اٹھتا۔ لیکن انسان جو ہے وہ بالکل بھی اس کے سامنے جو ہے وہ سخت دل ہے، اس کے دل پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ پہاڑوں پر بھی قرآن نازل کرتے اگر، یعنی کہ یہ ایک تمثیل ہے کہ اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پر بھی نازل کرتے جو بظاہر ایک سخت چیز ہے، لیکن اگر اس کو عقل دے دیتے اور اس پر قرآن نازل کر دیتے تو قرآن کی اثر انگیزی سے ہی وہ اس قدر متاثر ہو جاتا کہ خوف سے لرز اٹھتا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، یعنی یا پھر پہاڑ خوف سے لرز اٹھتے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ لیکن یہ منافقین جو ہیں ان کے دل بڑے سخت ہیں اور یہ قرآنی جو نصیحتیں ہیں ان پر ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا، یعنی کہ جو قرآن کریم کے اندر جو نصیحت کی باتیں ہیں منافقین کے دلوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے وہ اس میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں،
عبرت حاصل کریں. لیکن منافقین کے دل بڑے سخت ہیں، وہ اس میں غور و فکر نہیں کرتے. لہٰذا یہ جو قرآن کریم ہے، جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ کلام جو ہے اس کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ اگر پہاڑوں پر بھی نازل کیا جاتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے. لیکن کفار اور منافقین کے دل اتنے سخت ہیں کہ وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے قائل نہیں ہوتے. اگر پہاڑوں پر بھی نازل کیا جاتا تو اس کلام کی عظمت کی وجہ سے وہ جو ہے وہ دب جاتے اور ریزہ ریزہ ہو جاتے. گویا کہ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تلاوت قرآن کے وقت خشوع اور تدبر کی کمی پر متنبہ کیا ہے، اور اسی طرح انسان کی جو قساوت قلبی ہے اس پر متنبہ کیا ہے کہ قرآن تو جھنجھوڑنے والی کتاب ہے، اس کی آیات جو ہیں یہ جھنجھوڑنے والی ہیں، لیکن انسان اس کی طرف دھیان نہیں دیتا، توجہ نہیں دیتا. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اسی لیے فرمایا کہ ہم یہ مثالیں اس لیے لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ اس میں غور و فکر کریں. لیکن انسان کا دل بڑا سخت ہے، یعنی کفار کا اور منافقین کا دل بڑا سخت ہے، وہ اس میں غور نہیں کرتے. آگے فرمایا هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اللہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنہ ہیں، جو اس کی صفات جلیلہ کا مظہر ہیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا بیان ہے. هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عالم الغیب والشہادہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. جو لوگ اس کی ذات صفات میں، اس کی شان الوہیت میں کسی کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں، وہ ان شرک کرنے والوں کے شرک سے پاک ہے. عالم الغیب والشہادہ، وہ غائب کی چیزوں کو بھی جانتا ہے اور جو چیزیں ظاہر ہیں ان کو بھی جانتا ہے. اس کی مخلوق کے سامنے ہیں انہیں بھی وہ جانتا ہے، اور جو ان سے پوشیدہ ہیں ان کو بھی وہ جانتا ہے. وہ الرحمن الرحیم، وہ مہربان ہے، رحم والا ہے، بہت مہربان ہے، رحمت کرنے والا ہے. یہ دونوں جو صیغے ہیں، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ دونوں صیغے مبالغے کے صیغے ہیں، رحمت سے مشتق ہیں. دونوں کے معنی میں مبالغہ پایا جاتا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے بھی مبالغے کا خیال رکھا جاتا ہے یا رکھنا چاہیے. اکثر علماء کا یہ کہنا ہے کہ لفظ رحمان میں رحیم سے زیادہ مبالغہ ہے. دنیا میں بھی اس کی رحمت کا بہت زیادہ مظاہرہ ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا بہت بڑا مظاہرہ ہوگا. هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ، وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ تقدس کا مالک ہے، بادشاہ ہے اور تقدس کا مالک ہے. السلام، سلامتی دینے والا ہے. الملک، ملک بادشاہ کو کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو حقیقی بادشاہ ہیں. دنیا میں جتنے بھی بادشاہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کے بندے ہیں اور سب اس کی مخلوق ہیں. آگے فرمایا القدوس، وہ تقدس کا مالک ہے، یعنی ہر نقصان اور ہر عیب سے وہ پاک ہے. یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ وطروں کا جب سلام پھیرتے تھے تو 3 مرتبہ اونچی آواز سے سبحان الملک القدوس پڑھا کرتے تھے. آگے فرمایا السلام. السلام یہ مصدر ہے. السلام کے کئی معنی علماء نے لکھے ہیں. پہلا معنی تو یہ ہے کہ وہ باسلامت ہے، ہر طرح سے سالم ہے، اس کی ذات و صفات میں کبھی بھی کوئی کمی آنے والی نہیں ہے. بعض حضرات نے فرمایا کہ وہ سلامتی دینے والا ہے، اس کا یہ معنی ہے. آگے فرمایا المؤمن، وہ جو ہے امن و امان دینے والا ہے. ایک معنی تو اس کا یہ ہے دنیا میں اپنے بندوں کو امن و امان سے رکھتا ہے. اہل ایمان کو جو ہے وہ اطمینان قلب عطا فرماتا ہے. نیک بندوں کو قیامت کے دن بھی اطمینان عطا فرمائے گا. لا يحزنهم الفزع الاکبر، اور یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اطمینان عطا فرمائے گا قیامت کے دن اپنے نیک بندوں کو. اور بعض حضرات فرماتے ہیں المؤمن کا معنی یہ ہے کہ اس نے اپنی مخلوق سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا. المہیمن، المہیمن کے معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کا نگبان ہے، نگران ہے. العزیز، اس کے بعد اگلی صفت بیان فرمائی العزیز، یعنی وہ غالب ہے، بڑے اقتدار کا مالک ہے، زبردست ہے، اس کے ارادے سے کوئی چیز بھی
جو ہے وہ باہر نہیں ہے، کوئی چیز اسے روکنے والی نہیں ہے، جو چاہے کرے اسے ہر چیز کا اختیار ہے اور ہر طرح سے وہ صاحب اقتدار ہے۔ الجبار یہ 9ویں صفت ہے، یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، اور جو ہے بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس کا جو معنی مشہور ہے، معروف معنی ہے، یعنی وہ جبار اور قہار ہے، اپنی مخلوق میں جو بھی تصرف کرنا چاہے کر سکتا ہے، اسے کوئی بھی کسی تصرف سے روک نہیں سکتا۔ اور بعض حضرات نے اس کے معنی مصلح سے کیا ہے، یعنی اس کے معنی مصلح کے ہیں، اللہ تعالیٰ خرابیوں کو درست کرنے والا ہے، ٹوٹی ہوئی چیزوں کو جوڑنے والا ہے۔ 10ویں صفت بیان فرمائی المتکبر، وہ بڑائی کا مالک ہے، یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے باب تفاعل سے، اس کا معنی ہے الکامل فی الکبریاء، بڑی عظمت والا ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر اس شرک سے جو اس کے ساتھ یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور، اللہ وہی ہے جو خالق ہے، جو وجود بخشنے والا ہے، جو صورت بنانے والا ہے، اسی کے اچھے اچھے نام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر اللہ تعالیٰ کے کل 99 نام جو ہے وہ ذکر فرمائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں وہ 99 ہیں، جنہیں اسماء حسنہ کہا جاتا ہے۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان کی تمام چیزیں اسی کی تسبیح بیان فرماتی ہیں۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہی بڑے اقتدار والا ہے، غالب ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، لو انزلنا هذا القرآن على جبل وجعل فيه تمییز کالانسان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اس قرآن کو ہم نازل کرتے پہاڑوں پر، وجعل فيه تمییز کالانسان، اور انسان کی طرح اس کے اندر جو ہے وہ عقل رکھ دی جاتی، شعور رکھ دیا جاتا، کل انسان کی طرح، لرأیتہ تو دیکھتا، خاشعا متصدعا متشققا، متصدعا کا معنی مصنف نے بیان فرما دیا کہ متشققا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے من خشیت اللہ، اللہ تعالیٰ کے خوف سے جو ہے وہ پست ہو کر پھٹا جاتا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، اور یہ مثالیں المذکورہ، یہ جتنی بھی مذکورہ مثالیں ہیں اوپر جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس لیے لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں، فَيُؤْمِنُونَ، پھر ایمان لے آئیں، یعنی غور و فکر کریں اور ایمان لے آئیں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ، اللہ وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ غیب اور حاضر سب کا جاننے والا ہے۔ السر والعلانیۃ، الغیب والشہادہ کا معنی مصنف نے بیان فرمایا کہ اس سے خفیہ اور علانیہ جو ہے وہ تمام چیزیں مراد ہیں، غیب کو بھی وہی جانتا ہے اور ظاہری چیزوں کو بھی وہ جانتا ہے۔ والرحمن الرحیم، وہ رحمت والا ہے اور بہت مہربان ہے۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ وہی ہے جو جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الملک، جو کہ بادشاہ ہے، القدوس، تقدس کا مالک ہے، الطاہر عما لا یلیق بہ، مصنف نے اس کی تفسیر بیان فرما دی، قدوس کا معنی یہ ہے کہ وہ پاک ہے ہر اس چیز سے جو اس کے لائق نہیں ہے، جو اس کی عظمت کے لائق نہیں ہے، اس سے وہ پاک ہے۔ السلام، اور سلامتی دینے والا ہے، مصنف نے اس کا معنی کیا ہے ذو السلامت من النقائص، دونوں طرح کے معنی جیسا کہ پہلے میں نے ذکر کیا اس کے کیے ہیں علماء نے، مصنف نے دوسرے معنی کو اختیار کیا ہے، ایک تو معنی ہے سلامتی دینے والا اور دوسرا ہے سلامتی والا، ہر قسم کے نقص سے، ہر قسم کے عیب سے وہ سالم ہے، تو مصنف نے اسی معنی کو اختیار کیا ہے۔ المؤمن المصدق رسلہ بخلق المعجزۃ لہم، نصرت کرنے والا ہے، المؤمن نصرت کرنے والا ہے، مدد کرنے والا ہے، المصدق رسلہ بخلق المعجزۃ لہم، اپنے انبیاء کے لیے جو ہے وہ یعنی اس کا جو معنی مصنف نے اختیار کیا ہے وہ یہ اختیار کیا ہے کہ اپنے رسولوں کی ان کے لیے معجزات پیدا کر کے، ان کے لیے معجزات کی تخلیق کر کے نصرت کرنے والا ہے، اور دوسرا معنی اس کا المؤمن کا جیسا میں نے پہلے ذکر کیا کہ امن و امان دینے والا ہے، مصنف نے اس کے ایک معنی جو ہے وہ اختیار کیا ہے۔
المہیمن من ہیمن یہیمن اذا کان رقیبا علی الشیء، المہیمن وہ نگبان ہے، یہ ہیمن یہیمن سے مشتق ہے، اذا کان رقیبا علی الشیء جب کسی چیز پر نگبان ہو، ای الشہید علی عبادہ باعمالہم، یعنی کہ آگے اس کی تفسیر مصنف ذکر فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے بندوں کے اعمال کا مشاہدہ کرنے والا ہے۔ العزیز القوی، عزیز کا معنی قوی ہے کہ وہ قوت والا ہے یا بڑے اقتدار والا ہے۔ الجبار، وہ جبار ہے، جبر خلقہ علی ما ارادہ، مصنف نے اس کی تفسیر بیان فرمائی کہ جبار کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس نے اپنے مخلوق کو جیسے چاہا بنایا۔ المتکبر، اور وہ متکبر ہے، بڑائی کا مالک ہے، عما لا یلیق بہ، اس چیز سے جو اس کے لائق نہیں ہے، یعنی اس چیز سے وہ برتر ہے، بڑائی والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، نزہ نفسہ، اس نے خود ہی اپنی پاکی بیان کی ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی اپنی پاکی بیان فرمائی ہے۔ عما یشرکون، اس چیز سے پاک ہے جو اس کے ساتھ وہ بھی، اس کے ساتھ جن چیزوں کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ هو اللہ الخالق البارئ، وہی اللہ وہی ہے جو کہ خالق ہے، البارئ وجود بخشنے والا ہے، المنشئ من العدم، اس کے تفسیر مصنف نے ذکر فرمائی البارئ وجود بخشنے والا یعنی عدم سے وجود میں لانے والا، المصور صورتیں بنانے والا ہے، لہ الاسماء الحسنى اسی کے اچھے اچھے نام ہیں، التسعۃ والتسعون الوارد بها الحدیث، 99 نام جو ہے مصنف فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام احادیث میں وارد ہوئے ہیں۔ والحسنى مؤنث الاحسن، مصنف فرماتے ہیں کہ حسنہ جو ہے یہ احسن کا مؤنث ہے۔ یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، زمین و آسمان کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، وهو العزیز الحکیم، اور وہ جو ہے وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ تقدم اولها، مصنف فرماتے ہیں کہ اس ایسا ہی سورت کے شروع میں بھی گزر چکا ہے، یعنی سورت کی جو پہلی آیت ہے اس میں بھی اس کا بیان گزر چکا ہے۔ آخر میں آپ حضرات سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی صفت علم الغیب والشہادہ کی تفسیر ذکر کریں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفت الملک القدوس کی تفسیر ذکر کریں۔ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔